السلام علیکم دوستو۔ مکہ کو فتح کرنے کے بعد مسلمان عرب کی سب سے طاقتور اور مضبوط فوج بن گئے، لیکن عرب کے دو بڑے قبیلے بنو خوازین اور بنو ثقیف نے مسلمانوں کو پورے عرب پر حکمرانی سے روکنے کے لیے مسلمانوں سے جنگ کرنے کا اعلان کر دیا۔ یہ بنو ثقیف آپ کو پتہ ہے کون سا قبیلہ ہے؟ یہ طائف کا وہی قبیلہ ہے جس نے کچھ سال پہلے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اسلام کی دعوت دینے کے لیے گئے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کمزور سمجھ کر ان کا بہت مذاق اڑایا اور بہت زیادہ پتھر مارے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک سے خون بہہ نکلا، لیکن پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب کو معاف کر دیا تھا۔ اور اس کے کچھ ہی سال بعد مکہ کو فتح کرنے کے بعد اب حالات بالکل بدل چکے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے عرب سے 12,000 لوگوں کی فوج لے کر طائف کی طرف روانہ ہوئے۔ طائف کے لوگ اپنا شہر چھوڑ کر مسلمانوں سے لڑنے کے لیے حنین کی وادی میں جمع ہوئے۔ حنین مکہ اور طائف کے بیچ میں ایک علاقہ ہے جو دو بڑے پہاڑوں کے درمیان میں واقع ہے۔ طائف کے لیڈر نے اپنی ساری فوج حنین کی وادی میں جمع کر لی اور ان سب کو آرڈر دیا کہ ساری فوج اپنے بچوں اور عورتوں کو بھی ساتھ لے کر آئیں گے تاکہ اس کی فوج جنگ چھوڑ کر بھاگ نہ جائے اور مکمل دلیری اور پختہ ارادے کے ساتھ لڑے۔ مکہ کو فتح کرنے کے صرف 14 دن بعد ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12,000 لوگوں کی فوج لے کر حنین کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ فوج بدر اور احد کی طرح صرف صحت مند اور مضبوط ایمان والے صحابہ کی نہیں تھی، بلکہ اس میں بہت سارے نئے صحابہ بھی تھے جو اس جنگ سے کچھ ہی عرصہ پہلے مسلمان ہوئے تھے۔ اس لیے انہوں نے مسلمانوں کی ہمت اور کوشش جو انہوں نے بدر، احد اور خندق میں کی تھی اتنا پتہ نہیں تھا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک عجیب فرمائش کی کہ ہمیں ایک ایسا درخت بنا کر دیں جو بہت بڑا ہو اور اس کے نیچے بہت سارا سایہ ہو، مطلب آپ تو نبی ہیں، آپ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کہا کہ اب تم مجھ سے وہی فرمائش کر رہے ہو جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کی تھی، یقیناً تم لوگ انتہائی جاہل ہو۔ پھر کچھ اور نئے مسلمان کہنے لگے ہم یہ جنگ جیت جائیں گے کیونکہ ہم تعداد میں زیادہ ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت غصہ آیا کہ نئے مسلمان اللہ تعالیٰ سے زیادہ اپنی تعداد پر یقین کرنے لگے ہیں۔ مسلمان حنین کی وادی میں صبح ہونے سے کچھ ہی دیر پہلے اندھیرے میں پہنچے۔ جیسے ہی مسلمان اسے پار کرنے لگے تو پہاڑوں سے بہت سارے تیر اور پتھر برسنے لگے اور اتنے زبردست طریقے سے کہ کچھ ہی دیر میں بہت سارے صحابہ شہید ہونے لگے اور ان سب سے بچنے کا کوئی طریقہ بھی نہیں تھا، تو مسلمان وہاں سے واپس مکہ کی طرف بھاگنے لگے۔ یہ دیکھ کر دشمن کی مین فوج نے مسلمانوں پر پوری قوت سے حملہ کر دیا اور مسلمانوں کی تقریباً پوری فوج 12,000 لوگ جنگ چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ مسلمان صاف طور یہ جنگ ہار چکے ہیں۔ طائف والے بہت ہی خوشی اور جوش کے ساتھ بڑی تیزی سے آگے بڑھنے لگے کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ ساری فوج بھاگ رہی ہے، لیکن جیسے ہی دھول مٹی تھوڑی صاف ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹ رہے، تو وہ سارے کے سارے سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پیچھے ہٹنے کے بجائے اکیلے دشمن کی طرف بڑھنے لگے اور زور زور سے کہنے لگے میں ہوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عبداللہ کا بیٹا اور اللہ کے رسول۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اونٹ کو زبردستی روکنے کی کوشش کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اونٹ سے نیچے اترے اور دوبارہ دشمن کی طرف بڑھنے لگے۔ یہ دیکھ کر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ زور زور سے اپنی فوج کو بلانے لگے کہ کہاں جا رہے ہو اللہ کے رسول کو چھوڑ کر، جس پر پوری فوج کو احساس ہونے لگا
کہ اگر آج انہوں نے یہ جنگ چھوڑ دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں اٹھا رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جذبہ اور اللہ پر یقین دیکھ کر آہستہ آہستہ پوری فوج جنگ میں واپس آنے لگی اور مسلمانوں کی پوزیشن جنگ میں دوبارہ مضبوط ہونے لگی، اور کچھ ہی دیر میں پورے 12,000 مسلمان واپس جنگ میں آئے اور دشمنوں پر ٹوٹ پڑے، اور طائف والے جنگ چھوڑ کر ہر طرف بھاگنے لگے اور مسلمانوں نے ان کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ مسلمانوں کو اس جنگ سے بہت فائدہ ہوا۔ 6,000 قیدی اور 24,000 اونٹ اور بہت سارا سونا اور چاندی اور بہت کچھ۔ آخر مسلمان ان کا پیچھا کرتے کرتے طائف کے قلعے کے پاس پہنچ گئے، لیکن طائف والوں نے پہلے ہی 1 سال کی خوراک اندر جمع کر کے اپنے آپ کو قلعے میں محفوظ کر لیا تھا۔ مسلمانوں کی بہت کوشش کے باوجود بھی یہ قلعہ فتح نہ ہو سکا، جس کی وجہ سے مسلمانوں نے یہاں پر بہت دن گزارے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر دن قلعے کے پاس جاتے اور ان کو زور زور سے لڑنے کے لیے بلاتے، لیکن ایک بندہ بھی ڈر سے باہر نہیں نکلتا تھا۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا کہ طائف میں جتنے بھی غلام ہیں، اگر وہ ان کو چھوڑ کر مسلمانوں میں شامل ہو جائیں تو وہ انہیں آزاد کر دیں گے، جس کی وجہ سے بہت سارے غلام طائف سے نکل کر مسلمانوں کی طرف آنے لگے۔ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ اب ان پر اور وقت ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ یہ اب مسلمانوں کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ تو مسلمان وہاں سے واپس مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جانے سے پہلے کچھ مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، ویسے بھی ہم واپس جا رہے ہیں، ان کے لیے کوئی بد دعا تو کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، طائف والوں کو میرے پاس مسلمان بنا کر لے آ۔ مسلمان واپس آخر مکہ پہنچ گئے۔ اب یہاں مدینہ والوں کو لگ رہا تھا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے شہر مکہ کو دارالحکومت بنائیں گے اور مدینہ والوں کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں گے۔ اس جنگ میں جتنا مال مسلمانوں کے ہاتھ آیا تھا، اس میں سے بہت بڑا حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ والوں کو دے دیا، جو ابھی کچھ ہی دن پہلے مسلمان ہوئے تھے، جس میں 100 اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان کو بھی دیے۔ صرف 1 ماہ پہلے ابو سفیان ہی مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن سمجھا جاتا تھا۔ جب انہیں 100 اونٹ ملے تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، میرا بیٹا یزید۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی 100 اونٹ دیے۔ تو انہوں نے پھر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا بیٹا معاویہ۔ تو انہیں بھی 100 اونٹ دیے گئے، جس پر مدینہ والوں کو یہ بات بہت عجیب لگی۔ ان میں سے ایک نے یہ تک کہا کہ ہماری تلواروں سے ان مکہ والوں کا خون ابھی تک ٹپک رہا ہے اور یہاں سارا مال ان کو دیا جا رہا ہے۔ ایک اور شخص نے کہا کہ ہو سکتا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے ہیں، اسی لیے ان کو اتنا کچھ دیا جا رہا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سب باتوں کا پتہ چلا تو انہوں نے مدینہ کے سارے انصار کو ایک جگہ جمع کیا اور انہیں کہا کہ کیا تم لوگ گمراہ نہیں تھے اور میری وجہ سے اللہ نے تم لوگوں کو سیدھے راستے پر لگایا؟ کیا تم لوگ غریب نہیں تھے اور اللہ نے تمہیں بہت سارا مال دیا؟ اور تم سارے تو آپس میں لڑتے رہتے تھے اور اللہ نے تمہیں متحد کیا اور ایک بنا دیا۔ انہوں نے کہا، یہ سب بالکل سچ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب سے کہا کہ آپ یہ ساری باتیں تم مجھ سے کہو کہ جب آپ کے اپنے لوگوں نے آپ کو نظر انداز کیا تو ہم نے آپ کو مدد دی، جب آپ کو پورے عرب میں کوئی پناہ نہیں دے رہا تھا تو ہم نے آپ کو پناہ دی، اور جب آپ غریب اور کمزور تھے تو صرف ہم آپ کے ساتھ کھڑے تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ یہ لوگ اپنے ساتھ دنیا کا مال، اونٹ اور بکریاں لے جائیں اور تم اپنے ساتھ اللہ کے رسول کو لے جاؤ؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ والوں کے لیے دعا کی کہ اے اللہ، مدینہ والوں پر رحم فرما اور ان کے بچوں پر رحم فرما اور ان کے بچوں پر بھی رحم فرما۔ یہ سب سن کر مدینہ کے انصار بہت خوش ہوئے
اور اس کے کچھ ہی دن بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس مدینہ چلے گئے۔ اور یہ بہت بڑی بات تھی، کیونکہ اگر مدینہ کے انصار صرف اونٹوں اور بکریوں کا مطالبہ کرتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کو چھوڑ کر مکہ میں آباد ہو جاتے تو آج تک جتنے بھی لوگ حج کرنے جاتے ہیں وہ صرف مکہ ہی جاتے، کیونکہ کعبہ اور روضہ رسول دونوں مکہ میں ہی ہوتے، تو مدینہ جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن پچھلے 1400 سال سے مدینہ کی پوری معیشت صرف اس بات سے چلتی ہے کہ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک ہے، جس سے ہر سال لاکھوں لوگ پوری دنیا سے مدینہ کی طرف جاتے ہیں اور مدینہ والے لاکھوں ڈالر کماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ والوں کے اولاد کے لیے جو دعا مانگی تھی وہ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح پوری کی کہ مدینہ والے پچھلی 50 نسلوں تک بالکل پرامن اور ایک مستحکم معیشت میں رہتے ہیں، اور ایک مضبوط معیشت کتنی ضروری ہوتی ہے یہ پاکستانیوں سے بہتر کوئی نہیں بتا سکتا، اور مدینہ منورہ کی یہ معیشت قیامت تک چلتی رہے گی۔ حنین کی جنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عربیوں سے آخری جنگ تھی۔ عرب کی آپس میں جو جنگ بدر کے میدان سے شروع ہوئی تھی وہ حنین کی جنگ میں آخرکار ختم ہوئی، لیکن اس بار عرب کے لیڈر مسلمان تھے۔ طائف کے لوگوں نے دیکھا کہ جب آس پاس کے سارے قبیلے مسلمان ہو رہے ہیں تو وہ بھی خود ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر مسلمان ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ایک بار کہا کہ طائف کا دن ان کی زندگی کا سب سے مشکل ترین دن تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کیوں گئے تھے؟ یہ مسلمانوں کی تاریخ کی سب سے بڑے دن کی کہانی ہے۔